سے پہلے کچھ کیا جائے. تو میں نے سوچا بھی یہی تھا کہ پرانے لیکچرز کو آگے بڑھایا جائے, لیکن اب حالت ایسی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ نہیں ہیں, تو ہم ایسی چیزوں کو موضوع بحث بناتے ہیں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, میرے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو آپ وہ مجھے آپ بتائیے, اس کے اوپر ہم آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. جی قانون اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچ, جو سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے پوری دنیا کے جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت دو قسم کے کرائٹیریا چلتے ہیں, ایک آسٹریلین ہے اور ایک امریکن. ہمارے ہاسپٹلس میں, ریسرچ سینٹرز میں PCSIR لیبارٹری ہے, ہمارے ہاں جو اٹامک انرجی ہے وہاں پہ تحقیقات چل رہی ہیں, ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹیز ہیں, کراچی یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, وہاں پہ تحقیقات کا سلسلہ ہے. وہ زیادہ تر آسٹریلین سسٹم کو فالو کرتے ہیں. جو پرائیویٹ شعبے ہیں جو ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں, جیسے سہیل افتخار ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, جیسے پنجاب یونیورسٹی کا باٹنی کا ادارہ ہے, جیسے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہیں, وہ سارے امریکن ریسرچ اورینٹیشن کو فالو کرتے ہیں. یہ تحقیق ہوتی کیا ہے؟ جو لفظ تحقیق ہم کرتے ہیں, تحقیق کسے کہتے ہیں؟ آیا کسی چیز کو سمجھنے کا نام تحقیق ہے؟ کسی چیز کو جاننے کا نام تحقیق ہے؟ کسی چیز کو دریافت کرنے کا نام تحقیق ہے؟ کسی چیز کو ایجاد کرنے کا نام تحقیق ہے؟ کسی نامعلوم سے معلوم کی طرف جانے کا نام تحقیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا, تحقیق کے معنی جو ہے جاننا, کسی چیز کو جاننا ہے, کسی چیز کو سمجھنا ہے. لیکن تحقیق جاننے کے درمیان تمام پروسیجرز کو کہتے ہیں دا پیٹرن آف اسٹڈی, کہ آپ نے کسی چیز کو جاننے کے لیے کون سا رخ اختیار کیا, اس کو تحقیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس رخ کے اوپر جتنے اسٹیجز آئے, جتنے درجے آئے, جتنے آپ نے ایکسپیریمنٹس کیے, جتنی آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی, یہ ساری چیزیں تحقیق میں آتی ہیں. جیسے صابر صاحب نے لکھا ہوا ہے تحقیقات, اور ہر کتاب کے اوپر تحقیقات لکھا ہوا ہے. تو تحقیق جو ہے وہ کسی چیز کو جاننا, یا آپ کسی چیز کو ری بلڈ کرنا, یا کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ تمام دلائل اکٹھے کرنا, یا وہ ثبوت فراہم کرنا جس سے وہ پیٹرن آف اسٹڈی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. جب ایک اصول کے اوپر, جب کسی ایک اصول کے اوپر آپ اتنی اسٹڈی کریں, اتنی تحقیق کریں, اتنے اس کے دلائل اور اتنے اس کے ثبوت اکٹھے کریں, تو کہ وہ اس اصول کو ہر لحاظ سے مکمل پائیں, ہر لحاظ سے ثابت کریں کہ یہ اصول بالکل ٹھیک ہے. پانی حرارت سے گرم ہو جاتا ہے, یہ ایک اصول ہے. اب یہ قانون بھی ہے. گرم اشیاء کے اندر مالیکولر ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے, مالیکولز کے اندر فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے, اور قانون بھی ہے. جب اصول تحقیق کے اوپر بار بار ممیز ہو, بار بار اس کی ثبوت فراہم کی جائے اور صحیح ثابت ہو, اس کو ہم قانون کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قانون.
اب معاشرے کے اندر قانون کی بے شمار قسمیں ہیں. معاشرتی قانون ہے، ہمارے ہاں سوشل ایکٹ ہے، ہمارے ہاں کرمنل ایکٹ ہے، ہمارے ہاں ہیلتھ ایکٹ ہے، ہمارے ہاں منرل ایکٹ ہے، ہمارے ہاں ٹیکسٹائل ایکٹ ہے، ہمارے ہاں یہ جتنا بھی ٹیکس ایکٹ ہے، بے شمار ایکٹ ہے. وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قوانین ہیں. اور وہ قوانین کیسے ہیں؟ جو بار 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 مختلف حوادثات میں سے، مختلف واقعات میں سے، مختلف کیفیات میں سے اور مختلف جگہوں سے ہو کے ثابت ہو چکے ہیں. وہی اگر کسی نے چوری کی تو اس کی سزا یہ ہے، اگر کسی نے یہ کیا تو اس کی سزا یہ ہے، اگر کسی نے یہ کیا تو اس کی سزا یہ ہے. سورج صبح نکلتا ہے مشرق سے، ہم یہ کہتے ہیں، یہ لیکن قانون نہیں ہے، کیونکہ بے شمار جگہوں پہ جنوب سے بھی نکلتا ہے، دوسرے ملکوں میں شمال سے بھی نکلتا ہے، ہر ملک سے مغرب میں مشرق سے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. اور ہم کہیں گے سورج 7:15 پہ ہی نکلتا ہے، تو یہ بھی اصول نہیں ہے، یہ بھی قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے کہ سورج اپنے مقررہ وقت کے اوپر خاص زاویے کے ساتھ نکلتا ہے، تو یہ قانون ضرور ہے. وہ کون سا زاویہ؟ یہ زاویہ، یہ زاویہ، یہ زاویہ. مالٹا میں آپ چلے جائیں 6 مہینے وہاں پہ جو ہے نا وہ سورج ہی نہیں نکلتا. اور ادھر عشاء کی نماز ہوئی ہے 1.5 گھنٹے بعد صبح کی نماز ہو رہی ہے، صرف 1.5 گھنٹے کا فرق. بیلجیم چلے جائیں، ڈنمارک میں، وہاں پہ بھی ایسے سخت سردی میں سپٹمبر سے لے کے مارچ تک لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ صبح 8:30 پڑھی ہے اور 10 بجے صبح کی نماز ہو. رات کی نماز کتنے بجے؟ 8:30 بجے. اور صبح کی نماز کتنے؟ 10:30 بجے. لو. اور زور کی نماز کتنے بجے ہوئی ہے؟ 4 گھنٹے کے بعد. یہ ان کا. اور ایک عالم دین جب مالٹا میں پہنچے تو جہاں سے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ کہ وہاں سے طلوع، کیونکہ ادھر تو 6 مہینے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور وہ پہلی جھلک ہوتی ہے زمین کے اوپر. ایک اس کے پورے بس کو اگر ناپا جائے تو ایک طرف سے آغاز ہوتا ہے 6:15 پر. اور ہمارے ہاں 6:15 نہیں ہوتے، ادھر 6:15 ہو جاتے صبح کے. ٹھیک ہے نا، جسے ہم سورج کا طلوع ہونا کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا وقت ہوتا ہے؟ رات کے 12:30 بجے ہوتا ہے. اگر ڈفرینس کیا جائے، امریکہ میں اس وقت 2 گھنٹے پیچھے کر لے تو سیم وہی ٹائم ہے. تو اس لیے جو اصول ہوتے ہیں وہ ان کو پرکھا جاتا ہے، ان کو بار بار ترتیب دیا جاتا ہے، ان کے بار بار اس کے اندر مختلف شکلیں بنائی جاتی ہیں، مختلف درجے بنائے جاتے ہیں. تو اس بار بار پر جب ایک اصول میئر ہوتا ہے، اس اصول کے اوپر پھر بار بار میئرمنٹ ڈیولپ کی جاتی ہے، تجربات کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات باندھی جاتی ہیں، اس کو ایک پیٹرن آف اسٹڈی دیا جاتا ہے، پھر وہ کہیں جا کے قانون بنتا ہے. یہ اس اصول سے پہلے نظریہ ہوتا ہے، اصول کے بعد بھی نظریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصول سے پہلے نظریے کو ہم مفروضہ کہتے ہیں. اصول سے پہلے نظریے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفروضہ کہتے ہیں. اور اصول کے بعد کے نظریے کو ہم کہتے ہیں نظریہ استحکام، کہ اس مفروضے کو ہم نے استحکام بخشا. ٹھیک ہے. جب یہ نظریہ استحکام کسی بار بار شکلوں پہ ثابت ہوتا ہے تو ہم اس کو قانون کہتے ہیں. بدل دو. اب قانون مفردات جو ہے، پہلے نظریہ مفردات، صابر صاحب نے 1968 کے بعد اس کو قانون کی شکل دی. 1968 کے بعد. پہلے وہ اس کو نظریہ مفرد اعضاء ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس دور میں ایک واحد فرد مجاہد نے جس طریقے سے محنت کی، جس طریقے سے کام کیا. اچھا